الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، قیامت کے دن کے مناظر ہیں کہ جہنم بھر دیا جائے گا اور دوسری طرف یہ نوبت آئے گی کہ ازلفت الجنہ، جنت کو قریب کر دیا جائے گا، للمتقین، جنت کو قریب کر دیا جائے گا تقوی داروں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، للمتقین، تقوی دار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے۔ غیر بعید، جو ان کی نظر سے اور ان کی احساس سے دور نہیں ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں جنت کو، بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا ایک قسم کے اطمینان خاطر کے لیے، میدان محشر میں ان کی خوشی افزودنی کے لیے۔ ھذا ما توعدون، پھر متقین سے فرمایا جائے گا کہ یہی ہے جس کی تمہیں وعدہ بھی دے دیا گیا تھا کہ جنت میں پہنچا دیں گے، ادخلوها بسلام۔ ھذا ما توعدون، اور یہ کس کو ملے گا؟ کس کی ہے یہ جنت؟ لکل اواب، ہر اس انسان کے لیے جو لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اپنے اعمال صالحہ کی وساطت سے، اپنے کوتاہیوں کے اعتراف سے، اپنے کوتاہیوں کے ازالہ کی صورت میں، اپنے آپ کو ایمان اور ایمانی اعمال پر ثابت قدم رکھنے کی صورت میں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ حفیظ، اور اللہ رب العزت کے فرمودات اور احکامات کا عامل ہے، حفاظت کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہے یہ جنت جو اللہ رب العزت سے نادیدہ خشیت کا شکار ہیں، خوف کرتے ہیں اللہ سے، ڈرتے ہیں اللہ سے، جبکہ انہوں نے اللہ کو بذات خود ایک وجود کی حیثیت سے انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رفاقت اختیار کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ایک عبادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہے۔
رسول کی پیروی بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو اللہ رب العزت سے نادیدہ صورت میں ڈرتے ہیں۔ البتہ اگر انسان بصیرت کی حالت میں ہو، ہوش و حواس برجا ہوں اور انہیں استعمال کی جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اللہ رب العزت کو اس کی طاقت اور اختیارات اور اس کی جہان اور عالم اور دنیا پر گرفت اور تصرف کی صورت میں تو لحظہ لحظہ دیکھ رہے ہیں، اپنے وجود میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کی صورت میں، اپنے گھروں میں عزیزوں میں دنیا سے چلے جانے کی صورت میں اللہ رب العزت کی تمام قدرتوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ یہ حیوانات جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہیں، ان کی نسلی بڑھوتری اور افزائش کو بھی دیکھیں۔ یہ زرع اور زراعت جو زمین سے ہم اگاتے ہیں، اپنے خیال میں اگانے والا تو اللہ کی ذات ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں جو دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اور قیامت کے دن وہ ایسے انداز میں آیا کہ اس کے دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل تھا، موحد تھا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسولوں کی حقانیت پر اس کا ایمان متزلزل نہیں تھا، مستحکم اور مضبوط ایمان رکھتا تھا۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، یہ ہے جنت، اب ادخلوها بسلام، خوشی خوشی اطمینان اور ہر طرح کی مسائل اور مشکلات سے محفوظ اور ایمن اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر آ جاؤ، خوف و خطر، نقصان، پریشانی، پشیمانی، کوئی بھی ایسی کیفیت یا حالت جو مضطرب کر دے تمہیں نہیں دیکھو گے۔ ذالک یوم الخلود، یہی ہے یوم خلود، یعنی وہ دن کہ اب شروع ہو گیا، دن میں داخل ہو گئے، اب یہ دن ختم ہونے والا دن نہیں ہوگا، یوم الخلود۔ اب یہ جنت ہے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے، کیسے ہیں، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت، فرمایا کہ لہم فیہا لہم ما یشاؤون فیہا، لہم ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے، جو کچھ ان کی دلوں میں تمنائیں آئیں گی، وہی کچھ جنت میں موجود ہے۔ جنت کی ہستی منحصر ہے بنی آدم وہاں تمہاری تمناؤں کے ساتھ، تمنا پورے ہوتے ہیں۔ یہاں محنت کر کے کتنے عرصے کے بعد یہ قابل ہو جاؤ کہ میں ایک سواری خرید لوں، اپنے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ کا انتظام کرو، وہاں یہ بات نہیں ہوگی۔ یا ہم نے جو کچھ اعمال صالحہ انجام دی، ان کی بدولت وہاں آبادی ہو گئی، سب کچھ مل گیا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو وہ مانگیں گے وہ تو ملے گی ان کو، مگر ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، اور بھی ہے، کیا کیا ہے واللہ عالم، کوئی محدود چیز تو نہیں ہے، لیکن ایک بات کی نشاندہی ہے احادیث میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے اس سے راضی ہوں گے کہ پھر کبھی ناراضگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہی کافی ہے، لیکن اللہ کے پاس کیا کیا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے عمل سے، اپنے عقیدہ سے، اپنے کردار سے کیوں نہ جہنمی بنوں، کیوں جہنمی بنوں، کیوں نہ اپنے آپ کو جنتی نہ بناؤں، کیا دلیل ہے میرے پاس؟ تو اس لیے ہمیں زندگی کے ہر قدم و ہر لمحے پر، ہر موڑ پر، ہر توڑ اور جوڑ پر ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ ہمارا یہ قدم، یہ سخن، یہ جہت اور یہ رخ کس طرف ہے۔ اپنے اعمال کا ہمیں خود محتسب ہونا چاہیے تاکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم اپنی آخرت تباہ نہ کر جائیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔